ابھی وہ کراچی کا جو جواری ہے، وہ جو سندھ کے اوپر اور پیپلز پارٹی کے اوپر جو عذاب کی طرح مسلط تھا زرداری، جو بدترین ڈکٹیٹر پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ کر سکے، وہ زرداری نے کر دکھایا، جس کا نام رکھا گیا جی کھلاڑی اور سب پہ بھاری۔ کسی اور پہ بھاری ہے یا نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کے اوپر بھاری ثابت ہوا، وفاق کی جماعت سندھ تک محدود، اور سندھ کی عوام کے اوپر بھاری ثابت ہوا کہ وہاں پہ ایک عذاب کی طرح یہ مسلط ہے، اور سیلاب زدگان کی امداد کا پیسہ بھر کے بوریوں کے اندر یہاں پہ آ کے منڈی لگاتا ہے۔ جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے ان کو بتایا کہ ہم بکاؤ مال نہیں ہے تمہاری طرح، تم تو قوم کی وفاداریاں تو بیچتے ہی بیچتے ہو، تم تو ملک کی وفاداریاں بیچ دیتے ہو، جن کے تم غلام ہو، جو تمہیں یہاں پہ مسلط کرتے ہیں، جو تمہارے سہولت کار ہیں، جو تمہارے مائی باپ ہیں۔ لیکن آج اللہ کے کرم سے خان صاحب کے شعور کی وجہ سے، ان کی زندگی کی 22 سالہ سٹرگل کی 26 سالہ سٹرگل کی وجہ سے آج اس ملک کی باشعور قوم تمہارے کسی پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بنے گی، اور قوم جس طرح سے تم گندے جھوٹے پروپیگنڈے کو لانچ کرتے ہو، چاہے وہ آڈیو کی شکل میں ہو چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو، قوم آپ لوگوں کے منہ کے اوپر واپس پھینکتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہم میں شعور بھی آ چکا ہے، ہم زندہ قوم ہیں، اور ہمارا وہ لیڈر جس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، ہم اس کی عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ نے جھوٹی آڈیو جھوٹی ویڈیو لانچ کی، آپ کو جو ری بٹل آتا ہے وہ میرے سے فاروق سے پہلے آتا ہے، اور وہ آتا ہے میرے باشعور پاکستانی بیٹے بیٹیوں کی طرف سے، ماؤں بہنوں کی طرف سے۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ اب آپ لوگوں کے لیے نا سڑک کے اوپر جس طرح کچھ لوگوں کو تو جو چلے گئے ان کو ہمارے باعزت اور جاگے ہوئے باضمیر لوگوں کے کپڑے اتارنے کا شوق تھا، تم لوگوں نے جتنے آڈیو سینٹر ویڈیو سینٹر تم لوگوں کے فلاپ ہو چکے ہیں، جتنا آپ کیچڑ اچھالتے ہو، اللہ کا شکر ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ خان صاحب کی نہ تو پاپولیرٹی پہ فرق پڑا، ایک فرق ضرور پڑتا ہے کہ تم لوگوں کا گراف مزید نیچے جاتا ہے، تم لوگ مزید گندے ہوتے ہو، مزید بے عزت ہوتے ہو، اور خان صاحب کو اللہ مزید عزتوں سے اور کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ کامیابی وہ ہے جو مخلوق بولے، جیسے ہمارے وزیروں کو، جیسے ہمارے بھائیوں کو یہ ان کی ڈیپ فیک ویڈیو بنا کے بلیک میل کر رہے ہیں، تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ دھندا تو چلا نہیں ہے، اس کو بند کر دو۔ اب اپنے کپڑے اتار کے سڑکوں پہ تم لوگوں کا ناچنا باقی رہ گیا ہے، باقی قوم آپ لوگوں کو پہچان چکی ہے، باقی چاند پہ تھوکا منہ پہ آتا ہے۔ تم لوگ بے عزت تھے، تم ذلیل تھے، اسی لیے تم نے اپنے مقدر میں مزید ہر آنے والے دن میں ضلالت لکھی کہ روٹی نہیں مل رہی، آٹا 3 گنا بڑھ چکا ہے۔ اس کے لیے بھی کبھی کسی نے میٹنگ کی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی پی ڈی ایم نے، کبھی ڈاکٹر بزرگ، اور میرا بہت دل دکھی ہوتا ہے میں جب بھی ان کا ذکر کرتی ہوں، اعظم سواتی صاحب، ان کی تہجد گزار با پردہ جو ان کی اہلیہ ہیں، جو ہماری ماں کی جگہ پہ ہیں، ہم آپ کے دکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں، اور ہم ایز اے قوم آپ سے شرمندہ ہیں۔ لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم ان کو شرمندہ کریں گے، ان کو شرمندہ ہونا پڑے گا، ان کو قانون کے تابع ہونا پڑے گا، اور وہ تب ممکن ہوگا جب آپ کا مینڈیٹ اتنا ہوگا کہ خان صاحب مشکل اور سخت فیصلے کر سکیں۔ جیسا کہ فاروق بھائی نے بتایا کہ کل انشاء وائٹ پیپر تو ان کے جو کالے کرتوت ہیں ان کے اوپر ہم جاری کرنے لگے ہیں، لیکن ایک وائٹ پیپر عوام روزانہ بد دعاؤں کی شکل میں، اور اس ملک کا غریب ترین طبقہ بھی، اس ملک کا انڈسٹریلسٹ بھی ایک وائٹ پیپر روزانہ جاری کرتا ہے جو ان غداروں، ان ملک دشمن عناصر کے منہ کے اوپر تماچا ہے۔ ایسا تو کبھی پاکستان کے اوپر جب جنگیں مسلط کی گئی تب بھی نہیں ہوا۔ آپ 65 کی وار دیکھیں، آپ 71 کی وار دیکھیں، اس کے بعد بھی اکانومی کی یہ حالت نہیں تھی جو ان چوروں کے مسلط شدہ ٹولے نے کر کے رکھ دی ہے، اور ان کا یہ پرانا وتیرہ ہے۔ آج ان کا ایک گنڈا، ایک گلو بٹ، اور ایک ان کا سستا، میں تو کہتی ہوں سہولت کار، لیکن جو قوم اور عوام کے اوپر بھاری پڑتا ہے قبضہ مافیا کی شکل میں، جاوید لطیف، وہ جس طرح سے ان کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ یہ اداروں کو، اور صحیح جب بھی فیصلے آتے ہیں چاہے وہ عدلیہ کی طرف سے آئیں تو یہ ڈیفینسو کرنے کے لیے فوراً ہی اگر فیصلہ حق اور سچ پہ مبنی آئے تو یہ نتھی کر دیتے ہیں۔ تو سہولت کاری کے ساتھ آپ کے فیسیلیٹیٹر نے آپ کو اس قوم کے اوپر غیر آئینی، غیر قانونی اور عوام کی امنگوں اور مینڈیٹ کے خلاف مسلط کیا تھا، جس کے نتیجے آج قوم اور میرا وطن عزیز بھگت رہا ہے۔ آپ
تاریخ کی یہ سیاہ دھبے کبھی اپنے چہروں سے مٹا نہیں سکو گے، چاہے وہ عرش شریف کی شہادت ہو جس کے ذمہ دار تم اور تمہاری پارٹی اور تمہاری وہ کنیز ہے جو چھوٹی سرجری کے سلسلہ میں باہر بیٹھی ہے، اسے کہو واپس آئے، اپنے ابا جی کو بھی لے کے آئے، میدان لگا ہوا ہے۔ بھاگتے کیوں ہو آپ لوگ؟ آپ ملک سے بھاگ جاتے ہو، چوری کا پیسہ لے کے لوٹ کے، آپ عدالتوں سے بھاگ جاتے ہو، جھوٹے ایفیڈیوٹ دے کے، آپ الیکشن سے بھاگ جاتے ہو، عوام کا سامنا کرنے کی اوقات اور جرت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، تم بھاگ لو جتنا مرضی، جہاں تک مرضی تمہاری دوڑ ہے بھاگ لو، عوام تم کو دبوچ کے رہے گی، عوام تمہارا محاسبہ کر کے رہے گی، عوام اپنا فیصلہ لکھ چکی ہے، اور وہ فیصلہ تم لوگوں کو نظر آتا ہے تو اس ملک میں جمہوریت ہے اور جمہور کھڑی ہے ایک لیڈر کے ساتھ، اور سیاست میں اگر کوئی ریلیونٹ ہے تو وہ خان صاحب ہے، جس کا ٹکٹ لینے کی خواہش تمہاری صفوں میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ رکھتے ہیں، وہ خان صاحب ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم جس جگہ پہ بھی جو ایماندار ہیں، جو پرو پاکستانی ہیں، ہم انہیں کھلے دل سے اپنی جماعت میں نہ صرف ایکسیپٹ کریں گے، ان کو ملکی سیاست کے اندر عزت دار طریقے سے بغیر کسی تھریٹ کیے ہوئے آڈیو ویڈیو کا، جیسے ہمارے وزیروں کو، جیسے ہمارے بھائیوں کو یہ ان کی ڈیپ فیک ویڈیو بنا کے بلیک میل کر رہے ہیں، تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ دھندا تو چلا نہیں ہے، اس کو بند کر دو۔ اب اپنے کپڑے اتار کے سڑکوں پہ تم لوگوں کا ناچنا باقی رہ گیا ہے، باقی قوم آپ لوگوں کو پہچان چکی ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں اپنی قوم کو کہ ہم اپنے لیڈر کی عزت کی بھی حفاظت کریں گے، زندگی کی بھی کریں گے، ان سارے غداروں کو، چوروں کو ہم میں سے گزر کے 22 کروڑ عوام کو کراس کر کے خان صاحب تک پہنچنا ہوگا۔ باقی چاند پہ تھوکا منہ پہ آتا ہے، تم لوگ بے عزت تھے، تم ذلیل تھے، اسی لیے تم نے اپنے مقدر میں مزید ہر آنے والے دن میں ضلالت لکھی ہے۔ میں 2 سوال رکھتی ہوں قوم کے آگے، کیا کبھی انہوں نے ہماری حکومتیں گرانے کے علاوہ پنجاب میں کبھی اس کے گھر میں گھس، کبھی اس کے گھر میں گھس، کبھی ادھر پیسوں کی بولیاں لگا، کبھی انہوں نے جو غریب عوام ہے جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، آٹا 3 گنا بڑھ چکا ہے، اس کے لیے بھی کبھی کسی نے میٹنگ کی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی پی ڈی ایم نے، کبھی ڈاکو ایسوسی ایشن نے، کبھی ڈاکو موومنٹ نے، یا نون لیگ نے، یا وزیر اعظم نے، یا مولانا فضلو نے، یا زرداری نے کبھی کوئی ایسا اجلاس بلایا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ملک کو بڑے مسائل درپیش ہیں، ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہوا۔ اجلاس ہوتا ہے تو ایک وزیر بڑھانے کے لیے، اجلاس ہوتا ہے تو ہمارے کیسز کتنے ختم ہو گئے، کس کے لیے آج ٹکر چلنے ہیں کہ باعزت بری کون ہوگا؟ تم لوگ بے عزت طور پر انشاءاللہ عوام کی گرفت میں آ چکے ہو، باعزت ہونا اب تمہارے مقدر میں نہیں ہے، بیکاز ذلت تم لوگوں نے خود چنی ہے۔ انشاءاللہ حقیقی آزادی، رول آف لا کی آزادی تک اور انصاف کی فراہمی تک اور ہیومن رائٹس سب تک جب تک فراہم ہم نہیں کر پاتے، ہم اپنی یہ جد و جہد جاری رکھیں گے۔ میں آخر میں ہمارے